کوشش کیا کریں غریبوں کے پاس بیٹھے، شکر کا آئے گا. یا اپنے تو امیر کو بیٹھو گے تو اور نہ شکریہ آئے گی. کوشش کرو جڑا تڑ تھوڑا ماڑا نہ وہ دیکھے پہ شکر آئے گا. شکر ہے. میں خود نہیں کہہ رہا، نبی علیہ السلام فرماتے اوپر نہ دیکھو نیچے دیکھو، وہ شکر آئے گا. تڑے کل جی ایک کرولا آئے تو تسی فارچونر والے نہ یاری لاؤ گے تو پھر کرولا دا شکریہ ادا کرتے دل کرنا میرے کل فارچونر. کوشش کیا کرو کہ اپنے کو ماڑے نہ یاری تاکہ شکر یہ اندر نہ شکری نہ آ جائے. حالانکہ میں اس حوالے سے روز نئے امتحان میں پڑھتا ہوں، ہر روز نواں کار ویکھنے، ہر روز نویں لوگ ویکھنے، اندر پھر ایک نویں لڑائی لگ جاتی ہے. اسی بڑا اوکھا پھاڑ پھاڑ کے بنے آتا ہے، وہ پھر کٹا کھول جاتا اندر آ رہا، پھر نویں خواہشاں جاگ پڑتی ہیں. بہرحال اللہ میں معافی کر دے. لیکن وہ مرد کلندر تھا جس نے حضرت جی بھرا میلہ چھوڑا. میں ایک دن نا جون کی دوپہر تھی، میں زور کی نماز پڑھ کے آیا تو ایویں نظر پڑی تو حضرت بالکل اکیلے بیٹھے تھے. تو میں نے کہا ہے بھائی بابے ہوری کوئی یار دی گل ہوئی. یہ بابے بڑے ان کا دل کرتا ہے حضرت کو اس طرح کہے جس سے یار کی باتیں کریں. آندے کوئی نہیں، کوئی منڈا لینا آتا ہے، کوئی گڈی لینا آتا ہے، کوئی پلاٹ لینا آتا ہے، کوئی پیسے ڈبل کرانا آتا ہے. یہ بڑے دکھی ہوں، ان کے دل بڑے دکھی ہیں. یہ سارا دن بیٹھ کے انتظار کرتے کوئی تو آئے جس نے یار دی گل ہوئی. میرے دادا پیرو مرشد حکیم عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی، میں نے اکثر دیکھنا کہ کوئی مجھ جیسا دنیا دار آنا تو حضرت کو غصہ چڑھ جانا. جیسے حضرت کا دل کرنا کہ جائے بس ہے تو کوئی مولوی آنا، کوئی قادری صاحب آنے، کوئی حافظ صاحب آنے، کوئی چشتی صاحب آنے تو حضرت نے خوش ہو جانا. میں نے ایک دن عرض کی میں حضرت یہ مولوی آنے نے تو بڑے خوش ہوتے تو میرے ارگے آ جاندے نے دنیا دار تو بڑا غصہ کرتے. فرمان لگا یار مولویاں دے آیا تاں خوش ہونا وا، ان مولوی آیا کوئی یار دی گل ہوئی کوئی یار یہ پھر مینوں ایہی کہنا ہے نہیں جے تے ہے تے دعا کر چھڑو میرے. یہ مولوی آیا کوئی یار دی گل ہوئی تو میں بیٹھا تھا، میری نظر پڑ گئی، میں چلا گیا. تو آپ کو پتہ جی جون کی دوپہر اور قبرستان میں وہ حضرت کا تو پہلے پسینہ بیٹھ رہا تھا، تھوڑی دیر بعد نا میرا بھی بہنا شروع ہو گیا. تو یہ بات ہے سن 2002-3 کی. تو میری ایویں نظر پڑی تو حضرت کے گھر کا نا ونڈو اے سی چل رہا تھا. تبھی یہ والا نہیں تھا جو موجودہ یہ اے سی شکل یوز اختیار کر چکے ہیں نا کہ ایک دیوار موری کر کے تار باہر ٹنگیا تھا پکا نہیں، وہ جو دیوار میں لگتا تھا ونڈو اے سی جس کو کہتے ہیں وہ حضرت کا چل رہا تھا اور اس کی آواز آ رہی تھی اچھی خاصی. میرے ایویں دل میں خیال آیا، میں نے کہا یار یہ بابے ہوراں نے کی کیتا ہے، ٹھڈا یاک ٹھنڈا کمرہ ہونا تو بابے ہوری چھڑ کے کسی قبرستان بیٹھے. پھر امتحان بھی بڑا جائے سامنے ہی کار ہے، یہ سردیاں آندیاں ہونیاں نے تو بابے ہوراں نوں ہیٹر بھی یاد آندا ہونا، سامنے کار ویکھ کے بیڈ بھی یاد آندا ہونا تو بابے ہوری کتنے بیٹھ رہے ہیں. تو کہتے ہیں کسی بادشاہ کے دربار میں جاؤ تو سر کنٹرول میں رکھو، کسی عالم کی مجلس میں جاؤ تو زبان کنٹرول میں رکھو، اور کسی اللہ والے کی مجلس میں جاؤ تو پھر خیالوں کو کنٹرول میں رکھو، کیونکہ یہ دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں. حضرت نے میرا وسوسہ پکڑ دیا لیکن خود جواب نہیں دیا. مجھے کو توجہ اس طرح کی کہ وہ میری زبان پہ بات آ گئی، جو دل میں سوچا تھا میں نے حضرت کو کہہ دیا. آپ نے پھر سوال کا جواب نہیں دیا، میرے سوال میں سے سوال نکالا اور مجھے فرمانے لگے مولوی جی یہ ٹھنڈا کمرہ میں یاد کراندے پے ہو، یہ دسو ہاں ٹھنڈا کمرہ چھڑ کے آنا کتے ہے؟ تو اس کے جواب کے لیے آپ کا درس نظامی ہونا کوئی ضروری نہیں، سب کو اس کا جواب آتا ہے. میں نے عرض کی حضرت ایتھے قبرستان چ آنا تو انہوں کو فرمان لگے یار 4 مونڈے تے جو آنا میں آپ ہی آ گیا، 4 مونڈے تے جو آنا میں آپ ہی آ گیا. حضرت سے بہت کچھ سیکھا، حضرت نے بہت کچھ عطا کیا. اور میں جاتے جاتے آپ کو اتنا ضرور کہنا چاہوں گا اللہ آپ کو اور دے اور دے اور دے. اور میں اتنی سردی میں اتنی دور سے چل کے آپ کو یہ بھی نہیں کہنے آیا کہ سارے قبرستان چلیے، نہ یہ میرے نبی علیہ السلام کی تعلیم. بس جاتے جاتے حضرت آپ کو اتنا ضرور کہوں گا جہاں مرضی رہو، لاہور رہو، سیالکوٹ رہو، کراچی رہو، اسلام آباد رہو، جرمنی رہو، سوئٹزرلینڈ رہو،
ڈینمارک رو، ناروے رو، نیو یارک رو، بس کبھی قبرستان کو بھولنا نہ۔ خرابی تب بھی ہوگی جب قبرستان بھول جاؤ گے، خرابی تب بھی ہوگی، کبھی نہ بھولنا، بڑا اچھا وقت گزرے گا۔ اس لیے بابا صاحب نے کہا تھا کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش مال چلیا، کوئی پلیا ناس تے نخریاں وچ، کوئی ریت گرم تے تھل چلیا، کوئی بھول گیا مقصد آوندا، کوئی کر کے مقصد ال چلیا، یار فریدا ایتھے سب مسافر نہیں، کوئی اج چلے کوئی کل چلے، کوئی مانے کوئی نہ مانے۔ کیونکہ حضرت ہمارا بڑا لوگوں سے ہوا ہے، شیطان نے بڑی بڑی گولیاں دے رکھی ہیں لوگوں کو، اور لوگ بڑے مزے سے ان گولیوں کو چوس رہے ہیں۔ گولی تو پھر گولی ہوتی ہے، آج مکی کل مکی، گولی تو گولی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ تقریباً حضرت جی لوگوں کو شیطان نے یہ گولی دے رکھی ہے، کیا اسی کلے نہیں جناب ساری دنیا خراب، جدو ہوئے گا حساب ادو ویکھ لا۔ اللہ حضرت جی کیمرہ لگا ہوا ہے، پتہ نہیں کہاں تک بات جائے، کبھی مذاق میں بھی یہ بات نہ کرنا، کیونکہ اس علماء کا فتویٰ ہے کہ یہ کلمہ کفر ہے۔ یہ اللہ کے بندو، ہمیں تو ایک ایسا تھانے بلا لے، ہم تو اس کو نہیں دیکھ سکتے، اس کے سامنے ہماری ٹانگیں اس طرح کانپتی ہیں، تو ہم اللہ کو دیکھ لیں گے؟ کیونکہ یہ بہار شریعت میں مسئلہ لکھا ہے، جس نے اللہ کے عذاب کو ہلکا جانا اس نے کفر کیا۔ ابھی مذاق میں بھی نہ بولنا، بلکہ وہی کہنا جو میاں محمد بخش صاحب نے کہا تھا، فرماتے ہیں عدل کریں تے تھڑ تھڑ کمبن اونچیاں شانہ والے، فضل کریں تے بخش، عدل کریں تے تھڑ تھڑ کمبن اونچیاں شانہ والے، فضل کریں تے بخش جاون میں جے بھی منکھا لے۔ اس علم شیطان نے گولی دیتی ہے، اے جان مٹھا اگلا کنی ڈٹھا، نہیں حضرت جی ڈٹھا ہی ڈٹھا، یہ تو کافروں کا عقیدہ تھا کہ مرنے کے بعد ختم ہو جانا، کچھ بھی نہیں ہے، ڈٹھا نہیں ہے۔ اس لیے جہاں کہیں بھی رہنا حضرت اس کو کبھی نہ بھولنا۔ اصل میں کیونکہ حضرت جی لکھا ہے کہ جیسے جیسے بزرگوں کا قرب بڑھتا ہے ان کا کلام کم ہوتا جاتا ہے۔ میرے حضرت نے زیارت کی ہے، میرے دادا پیر مرشد حکیم عبداللہ رحمۃ اللہ، ایک وقت آیا بابا چپ کر گئے۔ اللہ حضرت جی حافظ صابر علی صابر صاحب، حکیم عبداللہ صاحب اور پیر سید نذیر حسین شاہ صاحب، یہ ہمارے سیالکوٹ کی وہ شخصیات تھیں کہ جن کے لیے لوگ چاہتے تھے کہ یہ بولتے رہے ہم سنتے رہے، لیکن حکیم عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی وقت آیا بابا چپ کر گیا۔ اسی جنازے پہ جانا، لوگوں نے کہنا حضرت کسی ختم پہ جانا، جمعہ بھی چھوڑ گئے، خاموشی اختیار کر۔ تب سمجھ نہیں آتی، سمجھ ابھی بھی نہیں آئی، کیونکہ جدن میں نے بھی سمجھ آ گئی پھر چوپ میں بھی کر دینا، یہ میں نے کوئی نہیں آئی تھا ہی بولن دیا، جدن میں نے آئی ادھر میں بھی چپ کر دینا، وہ سمجھ آ گئی بابا چپ کر۔ میں نے بڑے جنازے آپ کے ساتھ پڑھے، نہیں بولتے تھے، لوگوں نے کہنا حضرت، میں نے ایک دن حضرت سے ہم بیٹھے تھے، میں نے عرض کی میں حضرت تسی جنازے تے تقریر کیوں نہیں کرتے ہیں؟ انہوں فرمان لگے کی کرانا جنازے تے تقریر کر کے؟ میں حضرت جی لوگ کچھ سکھن گے، یعنی دی تربیت ہوئی۔ انہوں کو فرمان لگے مولوی سلیمان انہوں سامنے پہ مردے کو کا نہیں سکھے ہے، میری تقریر تو بھی سکھنے ہیں، چسکے لگا رہے ہیں، آپ بھی لگا رہے ہیں، میں بھی لگا رہا ہوں، باقی پتہ حضرت ہمیں سارا کچھ ہے، چپ کر گیا، انہوں پتہ سی سکھنا نہ کوئی نہیں، چسکے لگا دے۔ انہوں فرمان لگے انہوں نے اس جنازگاہ کو ککھ نہیں سکھے، میں نے نہیں سکھاؤں، انہوں نے انہیں قبرہ کو ککھ نہیں سکھے، میں نے نہیں سکھا۔ جہاں کہیں بھی رہیں اللہ آپ کو اس سے بھی اچھے حال میں رکھیں گے، بس حضرت جی یاد رکھنا، جانا ہے جانا ہے۔ اور میں اکثر کلپ ہے میرے، میں کہتا ہوں بہت چیزیں ہماری مجبوری ہیں، ضرورت کوئی نہیں، ہماری مجبوری ہیں بہت چیزیں۔ اچھا موبائل مجبوری ہے، اچھی گاڑی مجبوری ہے، کلائی پہ اچھی گاڑی مجبوری ہے، اچھے کپڑے مجبوری ہیں، ضرورت نہیں ہے، مجبوری ہے ان لوگوں میں رہنا ہے۔ لیکن بس ضرورت کو ضرورت
اور مقصد کو مقصد بنائیے. بس ہم سے یہ تھوڑی سی گیٹمنٹ ہو گئی ہے. ہم نے مقصد کو ضرورت بنا دیا ہے. اللہ مقصد تھا، ضرورت بن گیا. بس بیمار ہوئے پھر اللہ، کم نہیں چلتا پیا پھر اللہ، کو پریشان آئی پریشانی آ گئی تو پھر اللہ، اولاد نہیں ہو رہی پھر اللہ، اولاد بیمار ہو گئی پھر اللہ، کتنے پھنس گئے پھر اللہ. ضرورت بن گیا نا جی. اللہ تو مقصد تھا جی. پیسہ ضرورت تھا، ضرورت مقصد بن گئی، مقصد ضرورت. بس یہ فرق کر لیں، مزہ آئے گا آپ کو زندگی گزارنے. ضرورت ضرورت، مقصد مقصد، مزہ آئے گا آپ کو زندگی گزارنے. اور یہ یاد رکھیے، جو آپ کے مقدر میں. میں نے پانی پیا ہے، میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا 7-8 دن پہلے کہ میں نے اس گھر سے پانی پی لیا. میرے تو وہم و گمان میں، میرے تو خواب و خیال میں بھی نہیں تھا جی میں نے یہاں سبزہ زار میں آ کے پانی پینا. مجھے نہیں تھا، میرا مقدر مجھے کھینچ لایا. مرید تھا میرے خیال، اس نے ٹھہرے ہیں ونگ روڈ، میرا 6-7 ڈشز میں میرے سامنے لا کے رکھے. میں صرف تھوڑا سا سوپ پیا، کیونکہ صرف ایک میرے مقدر میں سی، باقی بھی میرا نام نہیں لکھا تھا. سونی زندگی گزرے گی، بڑیاں فکراں ٹینشناں تو آزاد ہو جاؤ گے. جو میرے مقدر میں ہے بس ہے، جو نہیں ہے وہ نہیں ہے. میں حضرت جی ڈڈیال گیا، یہ کشمیر میرپور کے آگے ہے، 60-70 کلومیٹر کے آگے علاقہ. میں تو مشاہدے کرتا ہوں روز. میں وہاں گیا تو انہوں نے نا وہ مچھلی ہمیں کھانے میں رکھی. ظاہر ہے جی فارمی مچھلی، دریا کی مچھلی، ذائقے زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. میں نے تھوڑی سی تعریف کی، انہوں نے کہا حضرت جی ہم نے آپ کے لیے اسپیشل منگلہ ڈیم سے منگوائی ہے. بس اتنی بات ہوئی ہے. وہ 2-3 دن بعد وہاں سے کوئی سیالکوٹ بندہ آنا تھا، انہوں نے مزید بھیج دی. میں نے اپنی گھر والی سے کہا فلاں دن مجھے چھٹی ہے، اس دن بنانا. چل کھائیں گے، اللہ کا شکریہ ادا کریں گے، بھیجنے والوں کے لیے دعا کریں گے. مجھے حضرت ایک گاؤں سے ایک جنازے کا فون آ گیا. میں جنازہ پڑھانے چلا گیا، ایک دوست نے پکڑا، وہ گھر لے گئے. نہیں حضرت صاحب ہونا کے اتنی نہیں جانا ہے. وہ چائے کا کہہ کے لے کے گئے، سامنے جا کے انہوں نے کچھ لوازمات اور رکھے. میں نے بس ایک پیٹی اٹھا کے کھایا. گھر آتے آتے اس نے اتنی انفیکشن کی کہ گھر جانے کے بجائے مجھے ہاسپٹل جانا پڑا. میں رات کو 12-12:30 بجے گھر آیا. جب آنے لگے تو ڈاکٹر مجھے کہتے ہیں بڑی شدید انفیکشن ہے، سویر انفیکشن ہے، تو آپ نے نا ذرا کوشش کرنی ہے کہ 2-3 دن تک آپ نے مرچ نہیں کھانی. میں گھر آیا، میری مچھلی، میری لیے پکی مچھلی نہیں کھان دیتی، نہیں کھان دیتی. سکون آ جائے گا. اے بھی جڑیاں اہی ہڈیاں ٹینشناں دا ٹوکرا پہ چکے ہیں، اللہ تھلے دے. ٹینشن تے وہ لوے جدا رب کوئی نہیں ہے، جدا رب ہے میں ٹینشن لینے دی کدی لوڑ ہے. ٹینشن تو وہ لے جس کا مالک کوئی نہیں. ٹینشن تو وہ لے، پریشان تو وہ جس کا رازق کوئی نہیں، جس کا خالق کوئی نہیں. جس کا مالک وہ مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے. اور پھر صرف خالق مالک رازق نہیں ہے، کریم ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، غفور ہے، غفار ہے. صرف مالک نہیں ہے. کیسا مالک؟ ایک گناہ جے ماں پیو دیکھے دیوے دیس نکالا، لاکھ گناہ پیا میرا مولا دیکھے پردے پاوڑ والا. صرف مالک نہیں ہے، رحمان مالک ہے، رحیم مالک ہے. میں جیسے لاہور ہوں، ابھی تو ادھر سے ہم نے ایک اور آگے جگہ جانا ہے، 1-2 جگہ اور آگے گیا. اب ادھر سفر کر کر کے ہمیں کچھ اندازہ ہو چکا ہے کہ اگر فیصل آباد سے ہم سیالکوٹ کے لیے نکلیں تو کتنی دیر میں پہنچیں ٹریول کر کر کے. اس سیالکوٹ میں بچے آگے مجھے آگے کہنے لگے حضرت صاحب وہ پروگرام کرنا ہے. پتر اس دن میں فلانی جگہ تو منو آتے ہیں جی کوئی مسئلہ نہ آیا تو 2 بجے انہوں نے کہا جی اسی بھی 2 بجے تک پروگرام چلا. میں جی چلا آ کے 10 منٹ کی سپیچ، سلام، دعا، بس ختم. میں ٹھیک ہے. میں 2 بجے پہنچا. سپیچ پھر 10 منٹ کی تو نہیں ہوئی، آدھا پونا گھنٹہ سپیچ ہوئی. بعد میں سلام، دعا. وہ میں لوگوں سے ملتا مسجد کے سین میں آ گیا. وہاں جو بندہ وہ ڈیوٹی نہیں سی جس کی لنگر بانٹنے کی، جس کے ہاتھ میں لنگر کا شاپر تھا، اس نے حضرت وہ شاپر میری طرف بھی بڑھایا. زندگی میں پہلی بار کہ کسی نے مجھے بھی شاپر دیا، کیونکہ سب کو پتا ہے خطیب صاحب یہاں تو کھا چکے ہیں، یہ کھا گئے. مجھے بڑا غصہ لگا اس کا. میں نے منو کی سمجھے ہم شاپر دے دیا. برحال میں نے غصے پہ قابو رکھ کے میں نے اس کو کہا، میں نے کہا بیٹا 3 بج چکے ہیں، کھانے کا تو ٹائم ہی نہیں ہے. یہ تو مسلح پہ کھڑے ہو کے رونے کا ٹائم. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں چاول کھاتا بھی نہیں، اتنے خوش ہوں.
تیسری بات یہ ہے دسمبر کا لاسٹ چل رہا ہے، چھٹیاں ہیں، بچے ننیال گئے ہوئے ہیں، گھر میں کھانے والا بھی کوئی، یہ شاپر تو کسی اور کو دے دے، ضائع ہو جائے گا۔ وہ آگے سے مجھے ڈرا کے کہتا ہے حضرت صاحب لنگر میں نہ نہیں کری، میں جی بھائی مفتی اعظم آپ کچھ دنیا یہ بھی ساڈے سنیاں چ کمال ہے، یہ ساڈے نہ بہتے پڑے نے سارے، سانو یہ کوئی مسئلہ سنا دیں گے، یہ ساڈے سنیاں چ کمال ہے، سارے بڑا پڑھے نے، بغیر مدرسے گئے ہی پڑھے نے سارے، انہاں نوں وہ مسئلے آندے نے جڑے مفتیان کرام نوں بھی نہیں آندے ہیں۔ میں جی ٹھیک ہو گیا جی، منن والے لوگ سی، میں تو ڈبہ پڑھ لیا، ماننے والے لوگ، لیکن اتنی میری بات یاد رکھنا حضرت جی، بے نماز کو لنگر کبھی فائدہ نہیں دے گا، یہ میری بات یاد رکھنا، بے نماز کو لنگر کبھی فائدہ نہیں دے گا، لنگر نمازی کو فائدہ دے گا۔ ماشاءاللہ ایک قادری گھرانہ ہے جی، حضرت قادری ہیں، دوئیں بابے قادری جی، ایک غوث پاک، دوجا حضرت سلطان، ایک فرماتے ہیں جو بے نماز ہے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں نہ دفناؤ، ایک فرماتے ہیں جو بے نماز ہے وہ خنزیر سے بھی برا ہے۔ داتا صاحب دے لنگر نے فائدہ دینا تے نمازی نوں دینا، بابا صاحب دے لنگر نے فائدہ دینا تے نمازی، کھلی ڈولی گل ہے، اس تو علاوہ کوئی دوسری گل نہیں ہے۔ وہ میں نے ڈبہ پکڑ شاپر پکڑ لیا، میں حضرت جی مسجد سے نکل کے نا باہر گلی میں آ گیا، میری گاڑی ذرا مین سڑک پہ کھڑی تھی، وہاں بچوں نے نا مجھ سے کوئی مسئلہ پوچھ لیا، میں جواب دے رہا تھا، ایک بندہ آ گیا، تو بندہ بھی کس طرح، کانوں میں بالی، ہاتھوں میں بڑے کڑے، گلے میں چینے، ٹروزر شرٹ پہنا ہوا، آ کے مجھے بڑے بدتمیزوں والے انداز میں کہتا ہے جی ہے لنگر کے مکا چھڑے ہیں۔ میں تو آگے شاپر نہیں لے کے جانا چاہتا تھا، میں نے شاپر اس کو تھما دیا، وہ بھی سڑک پہ چلا گیا جہاں میں نے بھی جانا تھا، نہ میری گاڑی کھڑی تھی، کو 1.5-2 منٹ کا فرق پڑا ہوگا۔ میں جب پہنچا نا تو سڑک پہ نا ایک دکان کے سامنے وہ کھول کے شاپر تو چاول کھا رہا تھا، میں نے جب اس کو دیکھا تو میری آنکھوں سے آنسو آ، اب کہیں نہیں آنسو کس گل تے جیڑی ایڈا دکھ ہویا کھاندے ہیں ویکھ کے تے دینے نہیں سی ہے، نہیں اس گل تو نہیں آئی، آنسو اس گل تے آئی کہ انہوں آپ ہی نہیں پتہ ہے اللہ اتنا کتنا پیار کرتا ہے، اس کو خود نہیں پتا، اس کو خود ہی نہیں پتا اس کا اللہ اسے کتنا پیار کرتا ہے۔ میں کہاں شاپر اٹھا رہا تھا، مجھے زبردستی اٹھوایا گیا، اور مولوی نہیں کھانا نہ کھا، ساڑا بندہ بھکھا ہے آنڈیا کم از کم باہر دے لے جا، ساڑا بندہ بھکھا ہے باہر دے لے جا، نہیں کھانا نہ کھا باہر دے لے جا، بندہ ساڑا ہے جنہ ہے، انہیں مسجد چاہنا کوئی نہیں، بندے ساڑے دا اولیاء اس طرح ہے جو مسجد چاہ گیا تو انہوں دینا کسے نے نہیں ہے، کی ہویا ایک علماء کے خادم سے حضرت شاپر اٹھوایا، صرف مالک نہیں ہے کریم مالک، لاؤ حضرت ہے پریشانیاں دی پانڈ تلے لاؤ حضرت اپنے اللہ اللہ توکل کرو۔ پھر یہاں میرے بزرگوں نے لکھا تھا، فرماتے ہیں ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، ہاں جی بے وفائی ہے جو ہم کر رہے ہیں، اس کو کون کہتا ہے وفا، لیکن اتنی بے وفائی کے باوجود چادر بھی دے میرے بندے نے اٹھانا نہ لگے، کوٹ بھی دے چھڑے ہیں، میرے بندے ذرا مینا لوگ کر جانا ہے، کوٹ بھی دے ہوئے، کپڑے بھی اچھے دے دیے، گاڑی بھی بہترین دے دی، ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے ہیں، اور پھر یہ تو ہے ہی نہیں، کچھ پوچھا ہو تو جواب نہ آئے، جواب بھی آیا، پھر سوال کیا تھا، ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے، پھر جواب کیا آیا، اور دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے، دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے، تم نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح، کریم کریم کتنا کریم، لکھا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ مبارک میں 10 پہنچ ایک چور پکڑا گیا، اور آپ کو پتہ ہے اسلام میں چور کی سزا ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹو، جب وہ رکھ کے نا وہ منڈی تھے وہ جلاد ہاتھ کاٹنے لگا تو وہ چور رو پڑا، اور قاضی صاحب سے کہتا ہے میرا ہاتھ نہ کاٹو، مجھے ایک بار حضرت عمر کے پاس وہ مجھے معاف کر دیں،
قاضی صاحب نے کہا کس طرح معاف کر دیں گے, چوری کی تم نے؟ کہا تو خود ہی مان رہا ہے کہ کی. حضرت عمر تجھے کبھی معاف نہیں کریں گے. اس نے کہا نہیں لے جاؤ ایک بار معاف کر دیں گے. حضرت جی وہ معاف کرنے والے لوگ تھے, وہ معافی کو پسند کرتے تھے. قاضی صاحب نے کہا جی ہو سکتا ہے کوئی بات ہو, اگر معافی مل جائے تو میں کو راضی ہوں اس کا ہاتھ کٹوا کے لے گئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی حضور چور ہے, چوری کردہ پڑے گیا, آپ بھی منتا ہے مات کٹنا کہنا نہیں. حضرت عمر کا لے جو میرا ہاتھ نہیں کٹن گے. آپ نے وہی سوال چوری کی فرمایا پھر وجہ دس کے ہاتھ کیوں نہ کٹا, تیری تو سزا ہے. عمر کی بات کو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کے آگے تو نہیں ہے, تو خود کہہ رہا ہے میں تجھے کس طرح معاف کروں. اور کرتا ہے حضور معاف ایسے نہیں کر دے کہ میں زندگی جی پہلی چوری کی تھی تو پڑھ کرتا ایک موقع تے بنتا ہے. یہ اس کا عذر تھا کہ جی مجھے اس وجہ سے معاف کیا جائے کہ میں نے آج زندگی میں پہلی چوری کی ہے اور پکڑا گیا, ایک چانس تو بنتا ہے. حضرت کتنا یقین تھا حضرت عمر فاروق کو اپنے رب کی رحیمی اور کریمی پہ. اب فرمانے لگے او چورا تینوں شرم نہیں آتی, ایک تے چوری بھی کیتی ہے نالے تے جھوٹ بھی مارن ڈیا. وہ چورا کے ذکر کرتا ہے حضور جھوٹ کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا تو کہہ رہا ہے کہ آج میں نے زندگی میں پہلی چوری کی اور میں پکڑا گیا. ارے اس سے بھی بڑا کوئی جھوٹ ہو سکتا ہے؟ وہ پہلی بار تو وہ کبھی کسی کو پکڑتا ہی نہیں ہے, پہلی بار تو وہ کسی کو پکڑتا ہی نہیں ہے. جی جو پہلی بار پڑتا نا کسی نے تو چھڈو میں ہی نہ تانوں کدی لبدا تھے, بلکہ کیا ایک گناہ جو ماں پیو ویکھے دیوے دیس نکالا, لاکھ گناہ پیا میرا مولا ویکھے پردے پاون والا. ہاں اتنے بیٹھا کوئی بندہ نہ سمجھیو کہ میں بڑا شیار ہوں, تو کوئی نہیں شیار ہو کریم ہے, وہ پردے پاندہ ہے, وہ پردے پاندہ ہے, وہ کریم ہے, کریم. پانچ ویلے او دے اگے لفو, پانچ ویلے چکو دے